آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب ناظرین سامعین آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سے اس تشویشناک اور مشکلات اور پریشان کن صورتحال کے دوران مخاطب ہونے کا موقع میسر آ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں صوبہ بلوچستان، صوبہ سندھ، جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور دیگر علاقوں میں جو بارش کی وجہ سے اور سیلابی صورتحال کی وجہ سے تباہی کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس سے آپ سب لوگ باخبر ہوں گے۔ اس صورتحال میں جو کیفیت پیدا ہوئی ہے جس میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، لوگوں کے جو مال مویشی تھے ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، وہ برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، اور اسی طرح ان کے گھر ڈھہ گئے، ان کی دیواریں گر گئیں، ان کی چھتیں بیٹھ گئیں، اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اولاد کے ساتھ، مرد و خواتین بے سر و سامانی کے عالم میں کھلے آسمان تلے آ کر بیٹھ گئے۔ اس صورتحال سے ہم اور آپ سب باخبر ہیں، اور اس طرح کی ہولناک تصاویر ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ صورتحال کیسے پیدا ہوئی، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو ضرور ہم اور آپ سب کو سوچنا چاہیے۔ اور الحمدللہ بڑے عرصے سے جماعت اس حوالے سے کوشش بھی کر رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہ نظام ہے، اس میں ہم مثبت کردار ادا کر سکیں، بجائے اس کے کہ اس فطرت کو ہم برباد کریں اور تباہ کریں اور نقصان پہنچائیں۔ ہم سب کی یہ مشترکہ کوشش ہے، اور رہنی بھی چاہیے کہ اس قدرتی ماحول کو اپنے مثبت اعمال سے، کوششوں سے اور نیک نیتی سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ جس طرح جماعت کے احباب تھوڑی بہت درخت لگانے کی کوششیں کرتے ہیں، اپنے ماحول کو صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بے شمار چیزیں ہم سب مل جل کر کرتے ہیں، جو کہ ایک مثبت کوشش ہے اور یہ جاری بھی رہنی چاہیے۔ اب آپ نے یہ مناظر بھی دیکھے ہوں گے کہ دریا کے کنارے بڑی بڑی بلڈنگز بنی ہوئی، اور وہ کس طرح خس و خاشاک کی طرح پانی میں بہہ گئی۔ تو یہ قدرت کا نظام ہے۔ دریا ایک پانی کے زوراور ریلے کی صورت میں جب نظر آنا شروع ہوتا ہے تو پھر اس پانی کو کہیں نہ کہیں پہنچنا ہوتا ہے، اس کو نکلنا ہوتا ہے۔ اب اس کے سامنے اگر کوئی بھی چیز آ جاتی ہے تو یہ قدرت اور فطرت کی طاقت ہے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ اس رکاوٹ کو جو ہم نے کھڑی کی ہے یا کسی نے بھی کھڑی کی ہے، وہ اس کو تباہی اور بربادی کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور بدقسمتی ہے کہ ہماری منصوبہ بندی بھی کچھ ناگفتہ اور بلکہ انتہائی ناسمجھی کی صورتحال میں ہوتی ہے، جس میں کوئی دور اندیشی کا عمل کار فرما نہیں ہوتا۔ یہ اتنے اہم کام ہیں کہ جس سے ہم نے لاپرواہیاں برتی ہیں اور اس صورتحال کا سامنا کیا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو بھی اس طرح کی حرکتیں ہم کرتے ہیں ان سے ہم باز رہیں۔ تو یہ جو سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور اس میں جو تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، اور ماں باپ نے اپنے نونہالوں کو کھویا ہے، اور نوجوان بچوں نے اپنے والدین کو کھویا ہے، یہ صورتحال ہم اور آپ سے مخفی نہیں ہے، اور اتنی بھیانک مناظر نظر آئے کہ جن سے انسان کا دل دہل جائے۔ اور الحمدللہ آپ سب اہل ذکر، اہل دل، اہل طریقت ہیں، تو ہم اور آپ اس معاملے میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ یہ بالکل یہ نظر آ رہا ہے کہ جماعت کے احباب اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں، اور اس کوشش کو جاری رکھنا چاہیے، اس کی سخت ضرورت ہے، اور اس میں ہماری نیت کی درستگی کی اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ ہم اس موقع پر اپنی نیک نامی، شہرت اور اپنی تصویر کشی کے پیچھے نہ ہو، بلکہ ہماری نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کچھ سہولت ہم فراہم کر سکیں۔ سب سے جو بڑی ضرورت ہے اس وقت
وہ لوگ جو بے سر و سامانی کے عالم میں کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں، روڈ راستوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سروں پر چھت بھی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو کھانا مہیا کرنا، ان کی ضروریات زندگی مہیا کرنا، جس سے وہ اپنی بھوک مٹا سکیں، اپنے بچوں کی بھوک مٹا سکیں، اور اسی طرح سے ان کی دیگر ضروریات ہو سکتی ہیں، تیل صابن ہو سکتا ہے، کپڑے دھونے کی اشیاء ہو سکتی ہیں، جس کو آپ لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں، کہ ایسی اشیاء جن کی ان کو ضرورت ہو، جس سے ان کی زندگی تھوڑی آسان ہو جائے، ان کی تکالیف میں کچھ کمی پیدا ہو، تو ایسی اشیاء ہم ان کو فراہم کریں۔ تو اس لیے جماعت کو ایک بھرپور طریقے سے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ آج جماعت اسلام مسلمین کے مرکزی باڈی اور صوبائی باڈیز بلوچستان، سندھ، پنجاب، کے پی کے، گلگت بلتستان، کشمیر، ان سب سے گزارش کرتا ہے کہ وہ اپنے استعداد کے مطابق اس معاملے میں ایک بھرپور اور اچھا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور الحمدللہ رپورٹیں کچھ مل رہی ہیں، دوستوں کے ذریعے معلوم ہو رہا ہے کہ جماعت کے احباب کوششیں کر بھی رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ان کوششوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی اجر کی طلب اور جستجو ہونی چاہیے، اس کی رضا جوئی اور اس کی خلوص اور محبت میں کریں۔ ہم امتی ہیں اس پیارے پیغمبر علیہ السلام کے، جو اپنی تکلیف سے زیادہ اپنے دوستوں کی تکلیف دیکھ کر پریشان ہو جاتے تھے۔ بلکہ یہ جو آپ کا ارشاد مبارک مشہور ہے، ہم ایک دوسرے کو سناتے بھی ہیں کہ کسی کو اگر پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جو انسان ہمارے پیارے لوگ جو اس طرح بے سر و سامانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کی جو مدد کرے گا اللہ تعالیٰ کتنا اس پر خوش ہوگا، اور بغیر کسی تفریق کے کہ یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کا قبیلہ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، بغیر کسی تفریق کے ان انسانوں کی خدمت کرنا یہ بہترین عمل ہے۔ تو بے شک جب آپ لوگ ان کی مدد کے لیے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ تو یہ اس چیز کے لیے ہم سب پوری کوشش کریں، اور جو لوگ اس صورتحال سے متاثر ہوئے ہیں ان سے یہ التجا ہے کہ آپ کو صبر اور حوصلہ سے کام لے رہے ہیں اور لینا ہوگا، اور اس موقع پر یہ ایک آزمائش کی صورتحال میں ثابت قدم رہیں، اور کوشش کریں کہ جو بھی ہم اپنے ہاتھ پاؤں سے کچھ کر سکتے ہیں جس سے ہماری ضرورتیں پوری ہوں، ہمارے بچوں کی ضرورتیں پوری ہوں، تو متاثرین کے لیے بھی زندگی آسان ہو، تو اس طرف ضرور توجہ دینی چاہیے۔ تو اس میں یہ بھی ایک بڑا المیہ ہوتا ہے کہ ایسے صحیح معنی میں جو متاثرین ہیں ان تک پہنچنا، کیونکہ ایسے بھی لوگ آ جاتے ہیں جو کہ صرف اس معاملے میں سامنے رہتے ہیں کہ وہ کچھ حاصل کر سکیں، پتہ نہیں ہوتا کہ وہ متاثرین میں سے ہیں یا متاثرین میں سے نہیں ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن میں غیرت ہوتی ہے، حمیت ہوتی ہے، شرم اور حیا ہوتی ہے، وہ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اور آپ ایسے لوگوں کو نظر انداز کریں، نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو نظر انداز نہ کریں، ایسے لوگوں تک پہنچیں اور ان کا ہر ممکن تعاون کریں۔ ممکن ہے کہ وہ پہلے دفعہ عرض کرنے سے، گزارش کرنے سے وہ تکلف سے کام لیں یا وہ اپنے احتیاج کو چھپائیں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے بے خبر نہ رہیں۔ تو اس معاملے میں سمجھداری، ہوش مندی اور عقل مندی کی ضرورت ہے۔ ساتھ میں جو جماعت کے جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس وبائی صورتحال میں بے شمار بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں، جن میں ملیریا ہے، ڈینگی ہے، اسہال ہے، ہیضہ ہے، جلدی امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ تو جماعت کے جو احباب ہیں وہ میڈیکل کیمپ بھی لگانے کی کوشش کریں کہ ایسی جگہوں پر جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی علاج معالجے کی ضرورت ہے تو ڈاکٹروں کی نگرانی میں، ان کی ہدایات کی روشنی میں ان کی ہم مدد کر سکیں۔ تو یہ بڑا اہم کام ہے، اور الحمدللہ جماعت کے ڈاکٹر صاحب
سالانہ عرس مبارک کے موقع پر ایسی خدمات سر انجام دیتے رہتے ہیں. مجھے امید ہے کہ اس موقع پر بھی وہ پیچھے نہیں رہیں گے, وہ لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں گے. جتنے بھی ہمارے جماعت اصلاح المسلمین, روحانی طلبہ جماعت, جمعیت علماء طاہریہ اور جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کی برانچز قائم ہوتی ہیں. سب سے بڑا نیٹ ورک جماعت کا جماعت اصلاح المسلمین ہے, اس کی مرکزی باڈی ہے, اس کی صوبائی باڈی ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ ہم حفظ ما تقدم کے طور پر, یعنی کہ آفت آنے سے پہلے, جیسے کہ یہ آفت آ گئی ہمارے سر پر, ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا. حالانکہ یہ بات میں آپ کو عرض کروں, آج سے 2000 سن میں, یعنی کہ 20-22 سال پہلے ایک دوست آئے تھے یو کے سے. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں نے ماحولیاتی صورتحال کو مطالعہ کیا ہے اور میں نے پڑھا ہے خصوصاً ایشیا کو, اور میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ آنے والے سالوں میں اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس ہند و پاک میں, بر صغیر میں, اس علاقے میں, بنگلہ دیش ہے یا پاکستان ہے یا دیگر ممالک ہیں, ان میں یا تو قحط سالی ہو سکے گی, وہ ہو سکتی ہے, یا تو بے شمار سیلابی اور بارشوں کی فراوانی جس سے تباہی اور بربادی کا کی باعث بن سکتی ہے. تو اس نے اس کی وجوہات یہی بتائی تھیں کہ جو ماحولیاتی صورتحال کو ہم نے آگے پیچھے کر دیا ہے, ڈسٹرب کر دیا ہے, قدرت کے قانون میں, فطرت کے ماحول میں ہم نے بہت زیادہ مداخلت کی ہے, اس کی وجہ یہ ہے. جیسے دریا ہے, وہ اگر اس وقت اس میں پانی نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دریا کے بالکل سرے پر میں اپنا گھر بنا لوں یا اپنا دکان بنا لوں, کیوں کبھی بھی بارش ہو سکتی ہے, کبھی بھی پہاڑوں کے چوٹیوں سے پانی بہتا ہوا آ سکتا ہے. وہ پانی کا راستہ ہے, یہ قدرت ہے, اس کو یہ ایک پانی کی فطرت ہے کہ وہ نیچائیوں کے نچلے علاقوں کی طرف, ڈھلانوں کی طرف, جنوب کی طرف وہ بہتا ہی چلا جاتا ہے. تو اس طرح ہمیں ضرور اس بارے میں سوچ بچار کرنا چاہیے. تو بہرحال تو وہ کہہ رہا تھا کہ ایسی صورتحال پیدا ہوگی, تو ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا. صحیح بات یہ ہے کہ اس طرح کی تباہی ہو سکتی ہے. تو اب آپ سے یہ پہلے گزارش کی گئی تھی کہ جماعت اصلاح المسلمین کی ہر برانچ میں ایک ایسا فرد موجود ہو جو کہ جو ابتدائی طبی معاونت ہوتی ہے اس کے لیے باقاعدہ ٹرینڈ ہو. اللہ نہ کرے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو اس برانچ کے اس ذمہ دار فرد کو پتا ہو کہ مجھے ان کی کیا مدد کرنی ہے اور کیسے مدد کی جا سکتی ہے. تو اس کے لیے جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ ایسا ایک یا دو فرد ہر برانچ میں موجود ہونے کو یقینی بنائیں. یا اللہ نہ کرے کسی کو اچانک ایمرجنسی ہو گئی, تکلیف ہو گئی, تو اب کیا کرنا ہے, تو کوئی ایسا ہمت والا بندہ موجود ہو. کار موجود ہے تو کار میں, ایمبولینس موجود ہے تو ایمبولینس. اگر ایمبولینس نہیں بھی ہے تو آپ گھبرائیں نہیں, اس متاثر کو, اس مریض کو موٹر سائیکل پر بٹھائیں, ایک پیچھے بیٹھ جائے, ایک آگے موٹر سائیکل چلائے اور فوری طور پر اس کو صحیح معالج کے پاس اور ہاسپٹل پہنچانے کی کوشش کریں. اس میں کوئی گھبراہٹ نہ ہو. یعنی کہ یہ ایک ذمہ داری کا کام ہے جو کہ ہر گاؤں کی برانچ میں, ہر شہر کی برانچ میں ایسے فرد کی موجودگی ہو تو اس کے لیے بہت ہی خوشی ہوگی اور بہت ہی اس کی افادیت ہے. اسی طرح جو ہمارے برانچ کے عہدیداران ہیں, صدر ہوتا ہے, سیکریٹری ہوتا ہے, دیگر عہدیداران ہوتے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ ایک ذمہ دار فرد ایسا ہونا چاہیے. مرکزی جو باڈی ہے جماعت اصلاح المسلمین یا صوبائی باڈیز ہیں ان کو میں عرض کرتا ہوں کہ ایک ایسا فرد ہو. اگر اس سیکریٹری, جنرل سیکریٹری کو یہ آپ ذمہ داری دے رہے ہیں اس کو دیتے ہیں, یا الگ سے کوئی ایک عہدہ نکالے جو کہ ہر برانچ میں اس کی موجودگی ہونی چاہیے. اور جس طرح ابھی عرض کیا گیا کہ ایسی ایمرجنسی صورتحال ہو جائے, میڈیکل سچویشن ایسی کریٹ ہو جائے, اس کو میڈیکل سپورٹ کی ضرورت ہو تو اس کو کس طرح لے کر جانا ہے وہ اس کی ذمہ داری ہو. نہ صرف یہ بلکہ اس حوالے سے بھی کہ جس طرح بارشیں ہوئی ہیں اور سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے تو ایک ایسا ذمہ دار فرد ہر برانچ کے عہدیداروں میں سے موجود ہونا چاہیے, کوئی ایک جو کہ مونسون کے آنے سے پہلے, یہ بارشیں ہوتی ہیں جولائی, اگست, ستمبر یا جون بھی شامل کر لیں, اس سے پہلے وہ اپنے برانچ کے محلے میں اور گاؤں میں نظر کرے کہ
ایسا تو نہیں ہے کسی کی دیوار بہت ہی کمزور ہو گئی ہے اور وہ گر جائے گی، تو اس سے پہلے اس کو آگاہ کرے کہ آپ یہ دیوار کو درست کرا لیں، یا ان لوگوں کو آگاہی دے کہ اللہ نہ کرے کوئی بارشیں زیادہ ہو جائے، آپ اپنی چھتوں کو چیک کریں کہ چھتوں کا کیا حال ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بارش کی شدت سے وہ چھت ہی گر جائے، یا کوئی نیچے ستون لگے ہوئے ہیں، لکڑیاں لگی ہوئی ہیں، وہ ختم تو نہیں ہو گئی ہیں، تاکہ اس طرف ان کو توجہ دلانے کے لیے ایک ذمہ دار فرد موجود ہو کہ ہر موسم کے سیزن سے پہلے ان لوگوں کو، اپنے براج کے عہدیداروں کو باقاعدہ اس حوالے سے ایک لیکچر دیں، وہ 10 منٹ کا ہو یا 7 منٹ کا ہو، باقاعدہ وہ ٹرین ان کو بتائے کہ بارش کے ہونے کی وجہ سے کیا کیا نقصان ہمیں درپیش ہو سکتے ہیں اور وہ کیا کیا حادثے رونما ہو سکتے ہیں، ان کو پہلے سے آگاہی دیں، اور جتنے بھی عہدیداران اور اراکین اور ممبران ہیں وہ اپنے اپنے دائرۂ کار میں اس چیز کو حد الامکان یقینی بنائیں کہ کوئی ایسا گھر، کوئی ایسی دیوار اگر ہے تو وہ ٹھیک کر دی جائے تاکہ کوئی حادثہ رونما نہ ہو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، وہ جو سعدی نے کہا ہے کہ جب کسی دریا کے کنارے اگر کوئی کٹاؤ شروع ہوتا ہے اور چھوٹا سا ایک سوراخ پیدا ہوتا ہے، وہاں سے پانی رسنا شروع ہوتا ہے، تو شیخ سعدی کہتا ہے اس کو ایک سلائی سے، سلائی کو ہم آنکھ میں ڈالتے ہیں، اس سلائی سے بھی اس کو بند کر سکتے ہیں، لیکن وہ سعدی کہتا ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ وہ اگر پانی کا رسنا جاری رہا تو سوراخ بڑا ہوتا چلا جائے گا، وہ ایک بہت بڑا اپنا اس کا دہانہ بڑا ہو جائے گا، اور اس کی پانی کا بہاؤ زیادہ ہو جائے گا، پھر وہ اتنی حدت اور اتنی طاقت سے وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا کہ آگے تباہی کا نقصان باعث بنے گا، اور پھر اس وقت اگر اس کے اوپر سے آپ ہاتھی پر سوار ہو کر بھی گزرنا چاہیں تو نہیں گزر سکتے۔ تو اسی کوئی یہی بات عرض کی جا رہی ہے کہ کوئی اگر بارشوں کا موسم آ رہا ہے تو براج کے احباب یقینی بنائیں کہ لوگوں کو توجہ دلائیں کہ اپنی دیواروں کا خیال رکھیں، اپنے چھتوں کی طرف توجہ دیں، یا اور جو اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں ان کی طرف توجہ دیں۔ جس طرح الحمدللہ جماعت کے احباب نے صفائی کی مہم کا آغاز کیا ہوا تھا، جس میں کافی بہترین صورتحال نظر آئی کہ وہ اپنے گاؤں کے گلیوں کو اور اپنے راستوں کو صاف کرتے تھے تاکہ پورا گاؤں اور اس کے راستے صاف اور اچھی اور اجلے نظر آئیں۔ بلکہ انشاءاللہ یہ گلیاں بھی ہمارے صاف ہو جائیں گی، بلکہ ہمارے دوست احباب انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گلیوں کو جس طرح ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں وہاں اچھے پودے لگا سکتے ہیں، اچھے بیل لگا سکتے ہیں، جس سے وہ گلیاں اور اچھا نظارہ پیش کریں۔ اپنے گھر کے دروازے کے باہر ایک بلب لگا سکتے ہیں تاکہ روشنی رہے، گزرنے والے کو راستہ نظر آئے، کوئی اس کی بھی پریشانی نہ ہو۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ کوئی کسی کے لیے آسانی کا سبب بن جائے اور اس سے اجر اور ثواب ملتا ہے۔ تو یہ چند ضروری گزارشات تھیں جو آپ سے کہنی تھی، تو مجھے امید ہے کہ اس حوالے سے آپ ضرور کوشش کریں گے، اور جو بھی ہمارے آس پاس متاثرین ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی ہر ممکن مدد کریں گے۔ اور عاجز بھی آپ کے ساتھ شامل ہے، اور عاجز مسلسل دوستوں سے رابطے میں ہے، اور یہاں بیٹھ کر پاکستان سے دور جتنا بھی ممکن ہو سکے عاجز بھی پوری کوشش کرے گا، اور آپ اور ہم سب اس مشکل کی گھڑی میں اپنے دل کے ذکر کو، اللہ کی یاد کو اپنے دلوں میں جاری رکھیں، اور اپنے دل کو غفلت کا شکار نہ بنائیں۔ ظاہری طور پر ہم مشکلات میں ہیں، لیکن دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو اور ذکر ہو، اور مشکلات کو ختم کرنے کے لیے کوشش ہو۔ متاثرین خود بھی کوشش کریں گے، اور جو ہم اور آپ موجود ہیں، ہم ان متاثرین کی مدد کے لیے بھرپور کوششیں کرتے رہیں گے۔ تو ذکر ہو، اور اس کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم نماز پنجگانہ ادا کریں، کہ اس میں ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو، اور ساتھ میں اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کو ہم یقینی بنائیں کہ جتنی ہمارے بچے تعلیم یافتہ اور باشعور بنیں گے تو ایسے چیلنجز کا، جس طرح کہ اب ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے، ان کا سامنا کرنے کے لیے وہ تیار رہیں گے۔ تو ان بچوں کی تعلیم، ان کی تربیت ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے،
ان کو ساتھ بٹھانا، ان کے ساتھ گفتگو کرنا اور ان کو سکھانا یہ ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ انفسکم و اہلیکم نارا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ آگ سے۔ وہ جہنم کی آگ، دنیا کی مصیبتیں، یہ بھی تو ایک آگ ہے نا، یہ جو صورتحال ہے یہ بھی تو ایسی ہی صورتحال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے اولاد کو بھی بچائیں، تو آخرت کی آگ سے بھی بچائیں اور دنیا کی آگ سے بھی ہمیں بچانا ہے۔ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ان بچوں کے ساتھ قریبی تعلق رکھیں اور ان کی تعلیم اور تربیت کی طرف دھیان دیں۔ اور فقیر پور شریف میں بھی کافی نقصانات ہوئے ہیں، جیسا کہ معلوم ہوا، کافی ہمارے دوستوں کے گھر گر گئے ہیں، جس کا بہت دلی رنج اور صدمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہمت دے کہ وہ اپنے گھر بنا سکیں، اور ہم بھی جو ممکن مدد کر سکتے ہیں ہم بھی ان کی مدد کریں۔ اسی طرح لابا شریف ہے یا دیگر جو بھی ہمارے احباب جہاں جہاں بستے ہیں، جو ان کے نقصانات ہوئے ہیں، ہم دل سے اس دکھ اور درد کو محسوس کرتے ہیں، اور ہم مخیر حضرات اور جن کو اللہ نے نوازا ہے، جن کے پاس اسباب ہیں، پیسے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ان متاثرین کی مدد کے لیے آگے آئیں، پیچھے نہ رہیں۔ اور جو بھی احباب ہیں وہ جتنا بھی اس معاملے میں کردار ادا کر سکتے ہیں، مالی مدد کی صورت میں، جانی مدد کی صورت میں، ان لوگوں کا دکھ کم کر سکتے ہیں، تو وہ کوئی کمی یا کوئی فروگزاشت نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو ہمت اور حوصلہ ادا کریں، اور اپنے اعمال کو، اپنے رویوں کو اور طریقۂ زندگی کو بہتر بنانے کی اور سمجھ ہمیں عطا کرے کہ ہم آگے ایسی صورتحال کا بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب کے لیے بہت ساری محبتیں، بہت ساری دعائیں۔ آپ سب اپنے بچوں کو میری طرف سے پیار دیجیے گا، اپنے فیملی ممبران کو میرا سلام پہنچائیے گا، اور اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔